بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی عنایت اللہ آج آپ کے لیے ایک زبردست معلوماتی چیز لایا ہوں۔ یہ ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے 33% کی حقیقت کی کہانی۔ مطلب ہے یہ کہانی کیا ہے؟ تو ناظرین، یہ بتانے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو، سب کو نئی نئی ویڈیو ملتے رہیں۔ شکریہ ناظرین۔ آپ کو بتا دوں 1858 سے 1947 تک برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت رہی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزی نظام رائج تھا۔ انگریز نے برصغیر پاک و ہند میں میٹرک کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا تھا۔ جب امتحان ہو گیا تو برصغیر پاک و ہند طلباء کی تعلیمی کارکردگی دیکھ کر انگریز کو معلوم ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے طلباء کی عقل ہم انگریز والوں کی نسبت آدھی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت مملکت برطانیہ میں پاس مارکس 65% ہوتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے انگریز انتظامیہ نے اپنے مملکت برطانیہ کے حکمران اعلیٰ کو رپورٹ بھیجا کہ برصغیر پاک و ہند کے طلباء کی تعلیمی لحاظ سے عقل ہم انگریز والوں کی نسبت سے آدھی ہے، اس لیے برصغیر پاک و ہند کے طلباء کے لیے پاس مارکس کو عادی کی جائے۔ تو 2 سال سوچ بچار کے بعد برطانیہ مملکت نے طلباء برصغیر پاک و ہند کے لیے انگریز کی پاس مارکس 65% کو عادی کیا گیا۔ تو آدھی حساب 32.5% بنتی تھی، تو راؤنڈ اپ کے حساب سے 33% کر دی گئی، اور آج تک ہم انگریز نظام کی پالیسی پر گامزن ہیں، جو ایک آزاد مملکت کے لیے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس ملک کی تعلیم اور تربیت پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یورپ کا ایک چھوٹا ملک فن لینڈ تعلیمی درجہ بندی کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہلی نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے، اور 2020 تک فن لینڈ ملک دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون یعنی سبجیکٹس نام کی کوئی چیز سکول میں نہیں پائی جائے گی۔ ناظرین، آپ جاپان کی مثال لے لیں کہ جہاں بچوں کو سکول میں 3 جماعت تک صرف ایک ہی مضمون پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں، اور ہم کو ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اب تک اس امر کی ذمہ داری جاپان والوں نے ہی لی ہوئی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو بڑی خوبی کے ساتھ معاشرہ سکھا رہے ہیں۔ جاپان میں سکول میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی انتظام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک پورے سکول میں بچے اور اساتذہ سکول کی صفائی ستھرائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کیجیے، جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشر بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے اساتذہ بورڈ پر اسی کو نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں۔
اساتذہ خود ہی اہم سوالات پر نشان لگواتے ہیں اور خود ہی پیپرز بناتے ہیں اور خود ہی اس پیپرز کو چیک کر کے خود ہی نمبر دے دیتے ہیں۔ بچے کا پاس یا فیل ہونے کا حکم بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کی ذہین اور قابل ہونے کا گن گاتے رہتے ہیں، اور جن والدین کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کند ذہن کا طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ایمانداری سے بتائیں، اس نظام تعلیم میں بچے نے کیا سیکھا سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کے؟ 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ جن روزی پالنے کے لیے ہم پہلی سے لے کر 10ویں تک اپنے بچوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور معاشرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کتنا سوشل ہونا سیکھا ہے۔ اسکول میں سارا وقت سائنس کو رٹا لگانے میں گزر جاتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگوانے میں لگے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس گلے سڑے اور بوسیدہ نظام کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ بچوں کو طوطا بنانے کی بجائے قابل بنانے میں سوچیے۔ محترم ناظرین، اس بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ اپنی رائے کو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔